اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اس کے پیارے محبوب نور مجسم رہبر مکرم شفیع معظم ہادی کل ختم رسول مولا کل مولا کائنات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد قابل صد احترام بزرگوں نمازیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا موضوع جو ہے پوری دنیا کے اندر آج جو خطبے دیے جا رہے ہیں تحفظ ناموس رسالت یعنی جناب رسالت مآب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ادنا بے ادبی گستاخی کرنے پہ جو عتاب ہوتا ہے، گستاخوں کا جو انجام ہے اس کا ذکر کیا جائے گا، اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی ذات اور آپ کی ذات مبارک سے نسبت رکھنے والی چیزوں کا ادب کا انداز کیا ہونا چاہیے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، کیونکہ چند دن قبل انڈیا کی حکمران پارٹی بی جے پی جس پارٹی کا وزیر اعظم مودی بھی ہے، اسی پارٹی کی ایک رہنما نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں بہت بڑی بے ادبی گستاخی کی۔ پوری دنیا کے مسلمان اس گستاخی پہ رو رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، اس گستاخی کی شدید مذمت کر رہے ہیں، اور پوری دنیا کے اندر احتجاج، ریلیاں، جلوس اس گستاخی کی وجہ سے وہ نکالے جا رہے ہیں اور اس کی بھرپور مذمت کی جا رہی ہے، اور تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کانفرنس سے کی جا رہی ہے۔ تو ہمارا موضوع بھی آج کا اسی طرح ملتا جلتا ہے کہ صحابہ کے دور کے اندر، حضور کے دور کے اندر جو گستاخان نبوت تھے ان کا انجام کیسا بھیانک ہوتا تھا، ان کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو گستاخی یا بے ادبی کرتا تھا آپ کا رویہ کیا ہوتا تھا، صحابہ کرام اس پہ کیا کرتے تھے، اور جب یہ گستاخی ہو تو مسلمان کو کیا انداز اپنانا چاہیے۔ سب سے پہلے قرآن پاک کی مشہور آیت کریمہ اے ایمان والو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی آواز بلند نہ کرو جس طرح کہ آپس میں تم ایک دوسرے کے سامنے بلند کرتے ہو، اور اگر تم نے ایسا کیا تو تمہارے اعمال غارت کر دیے جائیں گے، یعنی ختم کر دیے جائیں گے، تمہارے اعمال، تمہارے نجات کی جو امید ہے بالکل ختم کر دی جائے گی۔ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا کہ نجات کی امید ختم ہو جائے گی۔ ایک آواز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بلند کرنے پہ اتنی سخت وعید ہے، قرآن کا اتنا سخت حکم ہے کہ نجات کی امید وہ بندہ ختم کر لے کہ وہ نجات اس کو مل جائے گی، قیامت والے دن وہ بخشا جائے گا، دنیا اور آخرت میں وہ کامیاب ہو جائے گا، یہ بات بھول جائے، اس کے اعمال قبول ہو جائیں گے۔ جو صرف آواز بلند کرتا ہے، جو آپ کی بارگاہ میں بے ادبی کرتا ہے، اس کا کتنا وبال ہے۔ حضرت مولا مشکل کشا شیر خدا تاجدار حل عطا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا منہ مبارک ایک دن اپنے ہاتھ کے اندر پکڑا تو بال مبارک پکڑ کے کہا کہ جس نے میرے اس بال کی جو جسم سے جدا ہو گیا ہے اس کی بھی بے ادبی کی، اللہ اس پہ بھی جنت حرام کر دے گا۔ اب وہ جسم کا حصہ نہیں رہا، بال جسم سے علیحدہ ہو کے جدا ہو چکا ہے، لیکن اس کی بھی توہین اور بے ادبی کرنے والا تو اس پہ بھی جنت ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی۔ علماء کرام نے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی چادر مبارک کے متعلق یہ لکھا ہے کہ جس نے کہا کہ حضور کی چادر میلی وہ بھی کافر ہو جائے گا، جس نے کہا حضور پاک کے ناخن لمبے اور ان کے اندر میل ہوتی تھی وہ بھی کافر ہو جائے گا، جس نے کہا کہ حضور کا رنگ کالا تھا وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ یعنی آپ سے نسبت رکھنے والی کسی چیز کی بھی توہین کر دی وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ صحابہ کرام کے ادب کا لیول یہ ہوتا تھا، ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک سوچ یہ ہے کہ قبر کے اندر چلے گئے، اب آپ نہیں سنتے،
آپ حیات نہیں ہیں، آپ کے جسم مبارک پہ کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ایک سوچ یہ ہے، وہ بھی کلمہ گو ہے، اور ایک سوچ وہ صحابہ والی ہے۔ حضرت عائشہ الصدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب حضور کا وصال ہو گیا تو کسی نے، ہمسائے نے دیوار کے اندر جب کیل ٹھوکنا چاہے تو آپ تڑپ گئی اور فوراً سے خادم کو بھیجا، جاؤ جا کے اس کو سمجھاؤ کہ تم یہ کیا کر رہے ہو، ساتھ والی روضہ رسول کی جو دیوار ہے تم اس میں اپنی دیوار میں کیل ٹھوک رہے ہو، روضہ رسول کے اندر اس کی جب آواز آتی ہے تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی ہے۔ اب جو تکلیف ہوتی ہے ظاہری بات ہے وہ زندہ کو ہوتی ہے، جو مردہ ہے اس کو کیا تکلیف ہونی ہے؟ تو ایک صحابہ کی سوچ یہ تھی کہ ہمارے آقا اپنے روضہ انور کے اندر زندہ ہیں۔ صحابیات کا یہ انداز تھا کہ کوئی کیل بھی ٹھونکتا تو اس کو بھی منع کرتے، اس پہ بھی سیخپا ہوتے، ناراضگی کا اظہار کرتے کہ خبردار تم رک جاؤ، تم پتہ نہیں آواز نکال کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دے رہے ہو روضہ اطہر کے اندر۔ اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ ساتھ ہی تھا۔ آپ نے دروازے جب بنوانے تھے تو دونوں دروازے اکھاڑ کے مدینہ شریف کی حدود سے باہر جا کے اس کا کام کروایا، تاکہ یہ جو دروازے ہیں ان کے اوپر جب مستری کام کرے گا تو اوزاروں کی آواز آئے گی، جب آواز پیدا ہوگی تو قبر کے اندر میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوگی۔ تو آپ نے وہ اپنے گھر کے دروازے جو مرمت کروا رہے تھے وہ شہر کی حدود سے باہر جا کے دروازے مرمت کروائے۔ اسی طرح بعد میں آنے والوں کا دور دیکھا جائے، حضرت عمر بن عبدالعزیز، تمام جتنے فرقے ہیں، یہ وہابی فرقہ ہے، دیوبند فرقہ ہے، اہل تشیع رافضی فرقہ ہے، یہ جتنے فرقے ہیں ان کے نزدیک حضرت عمر بن عبدالعزیز یہ مجدد مانے جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ رافضیوں نے بھی اپنی کتب کے اندر ان کے لیے تعریفی کلمات لکھے ہیں۔ حضرت امیر المؤمنین عمر بن عبدالعزیز کا انداز ہی ہوتا تھا کہ جب روضہ رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس جو ممبر شریف ہے، جب وہاں پہنچے تو ممبر شریف کو اپنے ہونٹوں سے چوما، اور ایک مرتبہ ان کے پاس ایک لحاف آیا جس کے بارے میں پتہ چلا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے اس لحاف پہ ایک مرتبہ آرام فرمایا ہے، تو آپ نے اس لحاف کو اپنے چہرے سے لگایا، اس کو چوما۔ ادب کا یہ انداز اور یہ عالم تھا۔ وہ عمر بن عبدالعزیز جس کو تمام امت کے فرقے اپنا مجدد مانتے ہیں، ان کا انداز یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم سے نسبت رکھنے والی جو چیزیں ہیں، ایک لکڑی کا ممبر تھا، چند لمحوں کے لیے اس پہ بیٹھے، اس کو بھی چوما اور آنکھوں سے لگایا۔ ایک لحاف جس پہ چند دیر آرام فرمایا اس کو بھی سینے سے لگایا، اپنی پیشانی پہ لگایا، چوم کے آنکھوں سے لگایا۔ تو یہ ایک ادب کا انداز بتایا۔ اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جو صلح کا معاملہ تھا، صلح حدیبیہ کے موقع پہ ایک معاہدہ طے ہوا کہ مسلمان اس سال عمرے پہ نہ آئیں، اگلے سال آ جائیں۔ کافروں اور مسلمانوں کی لڑائی جنگ ہونے لگی تو ایک صلح نامہ لکھا گیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ یہ لکھیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ صلح نامہ لکھ دیا۔ اس کے اوپر حضور نے جس طرح لکھوایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ھذا ما کتب علیہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ جو صلح نامہ یہ ھذا ما کتب علیہ محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی طرف سے ہے۔ تو وہ کافروں نے آگے سے احتجاج کیا، انہوں نے کہا کہ اگر ہم آپ کی رسالت کو مانتے تو پھر جھگڑے کس بات کا تھا؟ ہم تو آپ کو رسول نہیں مانتے، آپ یہاں کیوں رسول لکھ رہے ہیں؟ یہ جو محمد یہ رسول لکھا اس کو مٹائیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے اب کہ معاملہ جو نبڑ رہا ہے اس کو نبڑنے دیں اور معاملہ مزید طول نہ پکڑے، کہا علی یہ جو معاہدے کے اندر محمد لکھا ہے اس کو مٹا دو۔ حضرت علی نے کہا یہ ہاتھ کٹ تو سکتے ہیں لیکن ان ہاتھوں سے محمد مٹ نہیں سکتا۔ حالانکہ قرآن کے اندر حکم یہ ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، تمہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے اس پہ عمل کرو، جس سے روکے اس سے منع ہو جاؤ۔ لیکن ادھر حکم بھی تھا، لیکن پھر ادھر ایک ادب کا ایک انداز تھا کہ آقا کریم علیہ السلام کا حکم تو ہے کہ مٹا دو، لیکن میرا ادب، میرا دل اور میرا عشق کیا کہتا ہے، کیا میں اس کو نام محمد کو اپنے ہاتھوں سے مٹا دوں؟ کہا نہیں، یہ مجھ سے گوارا نہیں ہو سکتا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خط مبارک پکڑا اور خود اپنا نام مبارک جو ہے وہاں سے محو کر دیا۔ تو اسی طرح صحابہ کرام کے بڑے نرالے انداز ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ
بڑی پیاری حدیث ہے، جبریل امین جو نوریوں کا سردار ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوا تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں آ رہا تھا تو کوہ کاف پہ میں نے ایک عجیب منظر آج دیکھا ہے، وادی جنات ہے، زمین کے اوپر کوہ کاف یہ جگہ موجود ہے، تو یہاں جنات رہتے ہیں۔ تو کہا کوہ کاف سے جب میں گزرا تو وہاں مجھے چیخنے کی، رونے کی آوازیں آئی، تو میں اس وادی میں اتر گیا۔ جب میں اترا تو میں نے دیکھا ایک فرشتہ وہاں پہ گرا پڑا ہے جس کے پر جلے پڑے ہیں اور وہ رو رہا ہے اور مجھ سے درخواست کر رہا ہے، جبریل میری بچت کرواؤ، مجھے اللہ کی بارگاہ میں معافی دلواؤ۔ میں نے جب اس فرشتے کو دیکھا تو پہچان گیا یہ تو وہ پہلے آسمان کا فرشتہ ہے جس کا تخت پہلے آسمان پہ بچھتا تھا۔ جب جبریل امین پہلے آسمان سے گزرتے تھے تو یہ فرشتہ اللہ کی بارگاہ میں اتنا مقرب تھا، اتنا اس کا پروٹوکول تھا کہ اس کے لیے تخت بچھتا تھا اور اس کے تخت کے ارد گرد اس کی حفاظت کے لیے، اس کی نوکری کے لیے، اس کی خدمت کے لیے 70,000 فرشتہ پہرا دیتا تھا۔ اور یہ فرشتہ ایسی طاقت اور ایسی قرب کی منزل پہ یہ فائز تھا کہ جب یہ سانس لیتا تھا اللہ اس کی ہر سانس سے ایک نیا فرشتہ پیدا کرتا تھا۔ تو یا رسول اللہ اس فرشتے کو میں نے وہاں پہ گرا پڑا روتے اور چیختے چلاتے سنا ہے۔ تو حضور نے پوچھا اس کی کیا وجہ تھی؟ کہنے لگا کہ ایک مرتبہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم صاحب الوراق نور مجسم حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج پہ گئے تو میں تعظیم کے لیے کھڑا نہ ہوا تو بے توقیری مجھ سے یہ ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ جلالت سے مجھ پہ یہ عطاب ہوا کہ میرا مرتبہ گرا دیا گیا اور مجھے نیچے وادی کوہ کاف میں گرا دیا گیا۔ اس وقت سے جب سے معراج ہوئی ہے آج تک میں یوں ہی چیخنا چلا رہا ہوں، اتفاق سے تمہارا گزر ہوا ہے، اللہ کی بارگاہ میں میری معافی طلب کرو۔ تو جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کی بارگاہ کے اندر اس کی معافی کی درخواست کی تو اللہ نے جواب دیا اسے کہے کہ میرے محمد عربی پہ درود پڑھے۔ تو یا رسول اللہ اس نے پھر آپ پہ درود پڑھنا شروع کیا، اس کے پر نکلنا شروع ہوئے، اس کی منزلیں جو تھی جو معزول ہوئی تھی وہ درجے دوبارہ طے کرنا شروع ہوا، یہاں تک کہ درود پڑھتا گیا اور منزلیں طے کرتا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے درود کی برکت سے اس کو دوبارہ وہی مقام عطا فرما دیا۔ یہ مدارج النبوہ کے اندر امام شیخ حق رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ اب یہ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی ادنا سی بے ادبی اور ادنا سی بے توقیری، ایک تو یہ عقیدہ ہے کلمہ پڑھنے والے کا کہ نہیں تعظیم نہیں، بھائی جیسے ہیں، تعظیم کرنا تو شرک ہے، تو تعظیم کر دی تو یہ بڑھ جائیں گے، تو معاذ اللہ ایک یہ عقیدہ ہے، اور ایک ادھر وہ عقیدہ ہے کہ ایک فرشتہ بے احتیاطی کے اندر، یعنی پتہ نہ چلا حضور کی جب آمد ہوئی تو کھڑا نہ ہو سکا، اتنی سی تعظیم نہ ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی نے اس پہ اتنا سخت عطا فرمایا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ادب کرنے والوں کو بڑے بڑے مرتبے فیوز عطا فرماتا ہے اور بے توقیری کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی سخت عذاب میں مبتلا کرتا ہے۔ تو آج بھی کلمہ گو ایسے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی تعظیم نہیں کرتے۔ یہ پیچھے تحریک چلی تھی کہ مسجدوں کے اندر سے یا رسول اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مٹایا جانے لگا۔ پچھلے زمانوں کے اندر ایک یہودی تھا، جب اس نے تورات کھولی تو وہاں پہ لفظ محمد لکھا پایا۔ اب یہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، جب لفظ محمد لکھا پایا تو اندر سے عداوت تھی، دشمنی تھی، بغض کے اندر کہ تورات ہمارے نبی کی ہے، کتاب ہماری ہے اور آنے والے نبی کا تذکرہ اس کے اندر موجود ہے، تو لفظ محمد کو اس نے مٹایا۔ تو جب لفظ محمد کو اس نے مٹایا تو اگلے دن جب تورات کھولی تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ جہاں سے اس نے مٹایا تھا وہاں 4 جگہ پہ لفظ محمد لکھا ہوا تھا، پھر اس نے 4 جگہ سے مٹایا، پھر حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اس نے اگلے دن تورات کھولی تو لفظ محمد 8 جگہ پہ نظر آ رہا تھا، پھر اس نے 8 جگہ سے مٹایا، تو اگلے دن جب تورات کھولی تو وہ لفظ محمد جو 8 جگہ سے مٹایا تھا اب اس کی جگہ 12 جگہ پہ لکھا ہوا تھا۔ اس کے دل کے اندر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت پیدا ہوئی کہ نہیں یہ مٹنے والا نہیں ہے، مٹتے ہیں مٹ جائیں گے، مٹتے ہیں آدھا تیرے، تو نہ مٹے ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، تو مٹانے والے مٹ جائیں گے، یہ حضور کا چرچا کبھی نہیں مٹ سکتا، یہ بڑھتا ہے بڑھتا رہے گا اور بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ تو اس نے جب دیکھا کہ نہیں اب آئندہ کروں گا تو یہ اور بڑھے گا،
کہیں ایسا رہو مجھ پہ گرفت آ جائے، دل کے اندر محبت پیدا ہوئی، شوق پیدا ہوا۔ تو شام کا رہنے والا تھا یہودی، وہاں سے سفر باندھا مدینہ شریف کا کہ اس آقا کی زیارت تو کر کے آؤں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے لیے نکلا، اتفاق سے جس دن یہ کام کیا تھا، زیارت کے لیے نکلا تھا، اسی دن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو گیا۔ جب وہاں پہ پہنچا تو پتہ چلا کہ حضور پردہ فرما چکے ہیں۔ حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی تو یوں اپنی ساری وہ کارستانی سنائی، اپنی کہانی سنائی۔ کہا کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت تو نہ ہو سکی، لیکن جو لباس حضور کے جسم انور سے مست تھا مجھے اسی کی زیارت کروا دو۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک قمیض نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھائی، اس نے چوما، آنکھوں سے لگایا، تو ادھر اس کو دیکھ کے قمیض کو کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ انور پہ وہیں پہ رو رو کے اپنی جان دے دی۔ تو اب دیکھیں کہ ایک تحریک یہ چلتی ہے کہ لفظ محمد کو مٹایا جائے، مسجدوں سے یا رسول اللہ کو جب مٹایا جانے لگا تو پھر کیا ہوا؟ تو اللہ تبارک و تعالی جب لوگوں نے یہ مسجدوں سے مٹانا شروع کیا، پچھلے کچھ عرصہ پہلے یہ بڑی شدت کے ساتھ یہ کام شروع ہو گیا تھا، جن مسجدوں کے اندر لکھا ہوا تھا وہ زبردستی مٹواتے تھے اور بڑے فتنے فساد لڑائیاں ہوتی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ جو عاشقان رسول تھے مقابلے میں آئے، انہوں نے مسجدوں سے مٹانا شروع کیا، عاشقان رسول نے گاڑیوں پہ، اپنی چیزوں پہ، اپنے مکانوں پہ، اپنی دکانوں پہ یا رسول اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لکھنا شروع کر دیا۔ اور پھر اللہ نے بھی کیسی مدد فرمائی، جو پھل جہاں کاٹا جاتا تھا اس پہ بھی نام محمد نظر آتا تھا، جہاں کوئی روٹی پکتی تھی تو اس پہ بھی نام محمد نظر آتا تھا۔ تم مٹاؤ، کہاں کہاں سے مٹاؤ گے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ جلوہ محمد نظر کروائے گا۔ تو یوں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت، آپ کی ناموس کی حفاظت فرماتا ہے، اور جو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی تعظیم کے اندر بے ادبی کا پہلو نکالتے ہیں یا گستاخی کرتے ہیں، حضور کے دور کے اندر بھی، صحابہ کے دور کے اندر بھی، اور آج بھی ان گستاخان کا انجام بڑا برا ہوتا ہے۔ تو یہ حضور کے دور سے ہی یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ تو بی جے پی وہ حکمران جماعت جس کا مودی وزیر اعظم ہے، اس کی پارٹی کی وہ عورت رہنما نے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر پچھلے دنوں جو گستاخی کی ہے، وہ الفاظ اتنے نازیبا اور گھٹیا ترین ہیں کہ زبان پہ نہیں لائے جا سکتے، ڈر لگتا ہے کہ بندے کی اپنی گرفت نہ ہو جائے۔ تو اتنے سخت نازیبا الفاظ جو اس نے گھٹیا استعمال کیے، اللہ تعالیٰ کی پناہ۔ بہرحال ہم مسلمان اس پہ احتجاج کرتے ہیں، اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اور ان لوگوں سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں، اور حکمران سے بھی ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ہر سطح پہ جس طرح ان کا بائیکاٹ ہو سکتا ہے، جس طرح ان کا رد ہو سکتا ہے، وہ ان کا رد کیا جائے، ان کا بائیکاٹ کیا جائے۔ تو گستاخ کو کسی دور کے اندر نہ صحابہ نے معافی دی، نہ آنے والے بعد میں کسی نے معافی دی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز یہ بہت بڑے خلیفہ وقت گزرے ہیں، ان کو ثانی حضرت عمر کہا جاتا ہے، تمام فرقے ان کو مجدد مانتے ہیں۔ انہوں نے ایک منشی رکھا ہوا تھا، اپنا سیکٹری۔ اب وزیر اعظم کا جو سیکٹری ہوتا ہے اس کا کتنا بڑا لیول ہوتا ہے، اس کا کتنا مقام ہوتا ہے، کتنا پروٹوکول ہوتا ہے۔ وزیر اعظم کا سیکٹری کوئی عام نہیں ہوتا۔ تو آپ نے اس کو معزول کر دیا۔ اس نے کہا وجہ کیا ہے، مجھے معزول کیوں کیا؟ کہا مجھے پتہ چلا ہے کہ تیرا باپ کافر تھا۔ اب اس نے گستاخی کی نیت سے نہیں، ویسے ہی ایک دلیل دینے کے طور پہ اس نے کہا کہ اگر میرا باپ کافر تھا تو محمد رسول اللہ تمہارے جو نبی ہیں ان کا باپ بھی تو کافر تھا۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پھانسی دلوائی، یعنی کہ وہ حالانکہ اس نے ارادہ نہیں تھا بے ادبی کا، وہ یہ نہیں کہہ رہا تھا، لیکن اپنی دلیل میں وہ کہہ رہا تھا کہ اگر میرا باپ کافر ہے تو پھر ان کا باپ بھی تو کافر تھا۔ تو یہ بے ادبی کی تو اس کو سزا بھی دی، اس کو معزول بھی کیا، اور پھر وہ ایک خط بھی جاری کیا کہ جب تک یہ زندہ ہے اس کو کسی جگہ پہ کوئی سرکاری پرائیویٹ عہدہ نہیں دیا جا سکتا۔ تو یوں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے دور کے اندر بھی گستاخ جو تھے وہ گستاخیاں اپنی کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم خود ان گستاخان کا برا انجام کرنے کے لیے اپنے صحابہ کو مقرر فرماتے تھے۔ کعب بن اشرف یہ بہت بڑا شاعر بھی تھا، امیر بھی تھا، ہمیشہ خوبصورت عورتیں رکھتا تھا، اچھی خوشبو لگاتا تھا، اور مکے کے اندر بڑا بن ٹھن کے جس کو ٹور والا بندہ کہتے ہیں، پیسے والا، اور چودھری جو تھا یہ وہ سمجھا جاتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی گستاخی، بے ادبی اور آپ کی بارگاہ میں جو بے توقیری جب اس کی بڑھی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کون ہے
جو اس گستاخ کو، بے ادب کو واصل جہنم کرے، اس دھرتی سے اس کا بوجھ ختم کرے۔ تو محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی تھے، انہوں نے کہا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو ختم کروں گا۔ اب یہ بڑا مشکل کام تھا، اس تک پہنچنا بڑا مشکل کام تھا۔ یا رسول اللہ آپ مجھے بس اجازت دیں کہ میں جو مرضی ہیلے بانے دھوکے سے جو مرضی الفاظ بولوں، یعنی لفظوں کا ہیر پھیر کرنے کی مجھے اجازت دیں، مار میں اس کو دوں گا۔ حضور نے فرمایا تجھے اجازت ہے، تو جس طرح مرضی کہانی جس طرح بنا کے تو اس کے پاس پہنچ سکتا ہے، اس کو مائل کر سکتا ہے، تجھے اجازت ہے۔ تو اس نے جا کے کہا کہ ہمارے اوپر بہت قرض ہو گیا، ہم مارے گئے۔ جب سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، ہم پہ تو قرض بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، صدقہ خیرات ہمیں دینا پڑتا ہے۔ اس نے کہا کہ دیکھو تو صحیح تم ابھی تمہارے ساتھ ہوتا کیا ہے، تم ان کو نہیں چھوڑو گے تو تمہارے ساتھ اسی طرح برا ہوگا۔ تو بہرحال وہ کہنے لگا محمد بن مسلمہ کہ مجھے قرض دو۔ وہ کہنے لگا کہ تم گروی کیا رکھواؤ گے، اپنی عورت گروی رکھوا دو۔ وہ کہنے لگا نہیں، ہم عورت تو گروی نہیں۔ کہنے لگا اپنے بچے گروی رکھوا دو۔ وہ کہنے لگا کہ نہیں، عرب کے لوگ بستی والے تانا دیں گے کہ اپنے بچے گروی رکھوا دیے۔ کہنے لگا پھر کیا گروی رکھواؤ گے؟ تو محمد بن مسلمہ وہ صحابی رسول تھے، وہ کہنے لگے کہ میں اپنے ہتھیار جو ہیں، بہت سے ہتھیار ہیں میرے پاس، وہ گروی رکھوا دیتا ہوں، تم مجھے اتنا، یہ لاکھوں کا قرضہ تھا، یہ مجھے قرضہ دے دو۔ کہنے لگا ٹھیک ہے۔ کہنے لگا میں رات کے اندھیرے میں آؤں گا تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے میں نے تم سے قرضہ لیا۔ تو چند بندوں کو ساتھ لیا محمد بن مسلمہ نے، ہتھیار اٹھائے ہوئے تھے، اور سمجھا دیا تھا کہ جب میں اس پہ گرفت کر لوں تو تم اپنی تلواروں سے اس کا کام تمام کر دینا۔ تو دروازہ کھٹکھٹایا، اس کی بیوی نے کہا کہ دیکھو کون ہے۔ اس نے کہا کہ محمد بن مسلمہ قرض لینے آیا ہے، تو وہ ہتھیار گروی رکھوانے آیا۔ بیوی نے کہا کہ مجھے کوئی معاملہ کھٹکتا ہے، مجھے تو خون کی بدبو آتی، تم نہ جاؤ۔ وہ کہنے لگا نہیں، بڑے اعتماد والا بندہ ہے، پہلے بات ہو چکی ہے، وہ قرض ہی لینے آیا۔ تو جب وہ کعب بن اشرف نیچے اترا تو محمد بن مسلمہ نے کہا کہ بڑی خوبصورت خوشبو لگا رکھی ہے۔ تو اس نے کہا کہ عرب کی خوبصورت ترین عورتیں میرے پاس ہیں جو خوشبو والی ہیں، تو سب سے انتہائی اچھی خوشبو میرے پاس ہوتی ہے۔ کہا مجھے سونگھنے کی اجازت دو گے؟ تو کعب بن اشرف نے کہا ہاں ہاں لو سونگھ لو۔ اپنا سر نیچے کیا تو محمد بن مسلمہ نے سر دبوچ لیا، اشاروں سے کہا کہ پکڑ لو۔ جو ساتھی تھے انہوں نے ہتھیاروں تلواروں کے ساتھ اس کا کام تمام کر دیا۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر آئے تو بخاری شریف جلد نمبر 2 کے اندر حدیث ہے، 576 دفعہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے بہت زیادہ خوشی کا اظہار فرمایا۔ تو گستاخ رسول کو قتل کرنے پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشی کا اظہار فرمایا۔ جو گستاخ رسول ہے اس کی سزا قتل ہے، یہ توبہ کر بھی لے تو یہ زندہ نہیں رہ سکتا دھرتی پہ۔ اب اس بات میں علماء کا اختلاف ہے کہ گستاخ رسول کو مارے گا کون، رعایا عوام مارے گی یا حکومت کے وقت مارے گی؟ تو ہمارا موقف یہ ہے علماء اہل سنت کا کہ رعایا اپنے ہاتھ کے اندر قانون کو نہیں لے سکتی، رعایا نہیں مارے گی۔ اس کو محبت کے اندر کوئی جنون میں آ کے کوئی کسی کو واصل جہنم کر کے ممتاز قادری بن جائے تو پھر وہ اس کا اپنا مقام ہے، کوئی عامر چینما بن جائے تو اس کا اپنا مقام ہے، کوئی غازی بن جائے تو اس کا اپنا مقام ہے، لیکن رعایا عوام کسی گستاخ رسول کو اپنے ہاتھ میں یہ قانون نہیں لے گی، اس کو حکومت کے سپرد کرے گی۔ حکومت کے وقت کا یہ کام ہے کہ اس گستاخ کو واصل جہنم کرے، اسے سزائے موت دے، اس کو سولی پہ چڑھائے۔ وہ دھرتی پہ زندہ نہیں رہ سکتا اگرچہ وہ توبہ بھی کر لے۔ ایک نبینا صحابی تھے، ان کی ایک لونڈی تھی جو ام ولد تھی۔ ام ولد اس لونڈی کو کہتے ہیں، پہلے زمانے کے اندر لونڈیاں ہوتی تھی، ان کے ساتھ بغیر نکاح کے جو مالک ہوتا تھا وہ صحبت کر سکتا تھا۔ تو بیوی کے لیے تو نکاح ہونا ضروری، لیکن لونڈی کے ساتھ بغیر نکاح کے صحبت کر سکتا تھا۔ اور ام ولد لونڈی وہ ہوتی تھی کہ جب مالک اس سے صحبت کرے، اس سے جو بچہ پیدا ہو جائے تو پھر وہ لونڈی آزاد ہو جاتی تھی، اس کو ام ولد کہا جاتا تھا۔ تو یہ نبینا صحابی تھے مدینے کے اندر، تو ان کی وہ لونڈی تھی ام ولد جو آزاد ہو چکی تھی۔ اس کے 2 بچے بھی تھے بڑے خوبصورت۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ وہ صحابی کہتے تھے کہ موتیوں کی طرح یہ خوبصورت، حسین و جمیل، چمکتے خوبصورت سفید رنگت والے 2 بچے تھے، بڑا پیار کرتے تھے، دودھ پیتا بچہ بھی تھا۔ تو اب کیا ہوا، اس نے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو معاذ اللہ گالی دے دی، اس نے سمجھایا دھمکایا، اس نے پھر بے ادبی گستاخی کی۔ اب وہ نبینا صحابی رات کے اندھیرے کے اندر ماں کی چھاتی پہ بچہ پڑا ہوا ہے، اس کو اٹھایا اور اپنے خنجر کے ساتھ اس کو واصل جہنم کر دیا، آر پار کر دیا خنجر۔ اب صبح وہ کہرام مچ گیا کہ اپنی عورت کو خود قتل کر دیا فلاں نے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ لگی مسجد کے اندر، فرمایا کون ہے مجھے بتاؤ۔ تو مجمع لگا ہوا تھا، کوئی نہ اٹھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ
میری اطاعت کرنا لازم ہے، اٹھو کون ہے جس نے یہ رات قتل کیا ہے؟ دوسری بات کا نہیں پتا تھا کہ اندر بات کیا، لیکن پتہ یہ چلا، شور مچ گیا کہ وہ نبینہ نے اپنی عورت کو مار دیا ہے، اپنی عورت کو رات قتل کر دیا۔ تو حضور علیہ السلام کو بھی بڑا جلال آیا جب مجلس لگی کہ میرا صحابی ہو کے اس سے قتل ہو گیا۔ تو پھر جب بارگاہ لگی تو پوچھا تو وہ ڈر کے مارے سہم میں بیٹھے رہے کہ اب پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا اور حضور علیہ السلام کیا فیصلہ سنائیں گے۔ تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ وہ گرتا پڑتا بندوں کے کندھوں سے گزرتا ہوا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاملہ تھا، اس نے آپ کی بارگاہ میں گستاخی کی، میں نے اسے سمجھایا، اس نے پھر بے ادبی کی، بے توقیری کی، گستاخی کی، مجھ سے رہا نہ گیا، میرے عشق اور محبت نے گوارا نہ کیا، میں نے اس کو واصل جہنم کر دیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ سن لو، اس عورت کا جو خون ہے یہ بیکار رائے گا گیا، اس کا خون کا مطالبہ اس صحابی پہ نہیں ہے، یہ عورت مارنے ہی کے قابل تھی جو مار دی گئی ہے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مواخذہ نہیں کیا، کوئی پکڑ نہیں کی، بلکہ اس کو شاباش دی اور کہا کہ خون معاف ہے، تو اس کا خون رائے گاں چلا گیا، اور فرمایا کہ یہ مارنے کے قابل تھی، یعنی گستاخ جو ہے یہ مارنے کے قابل ہوتا ہے۔ تو اس طرح صحابہ کرام کا یہ انداز بے شمار حدیث مبارکہ کے اندر ملتا ہے۔ ابو لہب کا بیٹا تھا عتبہ بن ابو لہب، اس نے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی گستاخی کی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے ضرر فرمائی، اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، اے اللہ اس جس نے میرا دل دکھایا ہے میری گستاخی کر کے، اپنے کتوں میں سے کوئی کتا اس پہ مسلط کر دے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ بولے تو ابو لہب کو پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بیٹے کے متعلق یہ جملے بولے ہیں۔ وہ جان گیا کہ یہ رسول برحق ہے اور ان کی زبان سے نکلا ہوا لفظ پورا ہو کے رہتا ہے۔ اس نے اپنے بیٹے کی سیکورٹی سخت کر دی، ہر وقت وہ خادموں کے سیکورٹی کے جھرمٹ میں رہتا، کہتا ہر وقت اس کی حفاظت کرو۔ جب وہ ملک شام میں تجارتی قافلہ لے کے سفر پہ گیا، اس نے سیکورٹی اور بڑھا دی اور خادمین کو کہا کہ جب رات کو سلانا ہے تو اس کو درمیان میں سلانا ہے اور اس کی حفاظت کرنی ہے ہر وقت جاگ کے، دن میں اس نے پہرا دینا ہے، رات میں اس نے پہرا دینا ہے۔ پوری پلاننگ کے ساتھ وہ تجارتی قافلے کے ساتھ تجارت کرنے کے لیے گیا، تو راستے کے اندر جو سیکورٹی پہ مامور تھے خادمین، درمیان میں اس کو سلایا عتبہ بن ابو لہب کو، اور ارد گرد خود جو تھے وہ پہرا دیتے تھے، ان کو بھی ہو گئی، وہ بھی سو گئے۔ جنگل سے ایک درندہ، ایک شیر نکلا، حدیث کے لفظ ہیں، شیر کو اب کیا پتا گستاخ کون ہے۔ اب دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی گستاخی کرنے والے کو جانور جو ہے وہ بھی نہیں چھوڑتے، اس نے ایک ایک کا منہ سونگا، ہر ایک کے پاس ہو جاتا، درمیان میں آ کے جب عتبہ کو سونگا اور اس سے پہلے کوئی اٹھتا، وہ شیر نے چیر پھاڑ کے اس کو ہلاک کر دیا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو واصل جہنم ہو چکا ہے۔ تو یوں عتبہ بن ابو لہب کو گستاخی کرنے پہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک درندے کے ذریعے واصل جہنم فرمایا۔ اسی طرح ابن ابی سرحہ، یہ ایک عیسائیوں کا شخص تھا جو بڑا پینٹر تھا، اچھی لکھائی کر لیتا تھا، یہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے اس سے بڑی محبت کی کہ بڑا کام کا بندہ ہے، لکھائی اچھی کر لیتا ہے، تو جو وحی نازل ہوتی ہے کیوں نہ اس کو لکھنے پہ لگایا جائے۔ تو قرآن کی سب سے بڑی دو صورتیں سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران اس نے اپنے ہاتھ سے لکھی۔ تو پھر کیا ہوا، جب اپنے قبیلے کے اندر گیا تو دماغ پھر گیا، اس نے گستاخی کر دی، اپنے قبیلے کے اندر جا کے کہنے لگا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہیں آتا، جو میں لکھتا ہوں وہ لکھ کے آگے لوگوں کو پڑھ کے سناتے ہیں، جو میں لکھتا ہوں وہ آگے لوگوں کو بتاتے ہیں۔ تو جب یہ گستاخی اب پتہ چلا تو اب کہ صحابہ میرے پیچھے ہوں گے، اب حضور علیہ السلام کو پتہ چل گیا، نہ گیا۔ کچھ عرصے کے بعد وہ فوت ہو گیا، جب وہ مرا تو اس کو زمین کے اندر دفن کیا گیا۔ جب زمین کے اندر دفن کیا گیا، بخاری شریف کے حدیث کے اندر یہ لفظ ہیں کہ زمین نے اس کو باہر اگل دیا، زمین نے اس کو قبول ہی نہ کیا، اس کی لاش باہر آ گئی۔ تو جب صبح عیسائی پھر آئے قبرستان کے کنارے، پھر دیکھا کہ وہ لاش پڑی ہوئی ہے، انہوں نے کہا کہ یہ محمد کے جو غلام ہیں، ساتھی ہے، ان کا کام ہے، کیونکہ وہ دشمنی چل رہی تھی، اس نے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر الفاظ بولے تھے، تو گستاخی کی تھی، تو وہ بدلہ لینے کے لیے انہوں نے یہ ایسا کیا کہ اس کی قبر اکھاڑ کے اس کی لاش باہر پھینک دی۔ انہوں نے کہا تھوڑا جو گڑھا ہے وہ زیادہ گہرا کھودو، اب دوبارہ اچھی طرح دفن کرو، دوبارہ ہی حرکت نہ کر سکے۔ تو اگلے دن جب صبح آئے پھر اس کی لاش باہر پڑی ہوئی تھی۔ بخاری شریف کے اندر آتا ہے کہ تیسری مرتبہ پھر اور اچھی طرح گڑھا
کھودا گیا تو جب اگلے دن آئے تو پھر اس کی لاش سڑک پہ پڑی ہوئی تھی۔ وہ بڑوں کو بلایا گیا، معاملہ سمجھایا گیا کہ معاملہ کیا ہے، تو ہم نے تو بڑی نگرانی بھی کیا، کوئی ادھر آیا بھی نہیں ہے، یہ ان کا کام نہیں، یہ ہو کیا رہا ہے، 3 دن سے اس کو دفنا رہے ہیں اور اس کی لاش باہر نکل جاتی ہے۔ تو وہ جو ان کا بڑا پوپ تھا عیسائیوں کا، ان کا بڑا عالم، وہ آیا، اس نے کہا کہ اس کو پڑا رہنے دو زمین کے اوپر، اس کی لاش یوں ہی گلتی سڑتی رہے گی، تم اس کو 1000 مرتبہ بھی دفناؤ گے تو اس کی 1000 مرتبہ لاش زمین سے باہر ہی آ جائے گی۔ یہ پلید گستاخ تھا، یہ اب گندا اتنا ہو گیا کہ اب زمین بھی اس کو قبول نہیں کرتی، تو لہذا پھر اس کو اسی طرح چھوڑ دیا گیا، اس کی لاش اسی طرح گلتی اور سڑنے لگی۔ اسی طرح کسرا تھا، پرویز یہ بہت بڑا بادشاہ تھا، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے بادشاہوں کو خطوط لکھے کہ تم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ، میں اللہ کا آخری رسول ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی خاتم النبیین بنا کے بھیجا ہے۔ تو بہت سے بادشاہوں نے تو بڑا ادب کا مظاہرہ کیا، اچھے جواب دیے اور ایمان لانے کا وعدہ کیا، کئیوں نے کہا کہ ہم سوچیں گے۔ تو یہ جو کسرا تھا، یہ پرویز، یہ بڑا بدبخت ظالم تھا، اس نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو خط مبارک تھا اس کو پڑھا اور پڑھ کے اس نے ٹکڑے کر دیے، پھاڑ دیا معاذ اللہ۔ اب دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی نہیں ہو رہی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تحریر لکھی ہے اس خط کی گستاخی اس نے کی، اس نے خط پاڑ دیا اور اپنے جو گورنر تھا یمن کا اس کو لکھا کہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس نے میرے پاس خط بھیجا، اس کو گرفتار کر کے میرے پاس بھیجو۔ وہ بڑا سمجھدار اور حوصلے والا اور تحمل برداشت والا تھا گورنر، اس نے اپنے 2 قاصد بھیجے اور ساتھ پیغام بھی بھیجا کہ تمہیں آپ کو ہمارا جو بادشاہ ہے وہ اپنی بارگاہ میں بلا رہا ہے، آپ جائیں بات سنیں ہمارے بادشاہ کی۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس جب وہ 2 قاصد آئے تو حضور مسکرائے، کچھ مصروف تھے، حضور نے فرمایا تم ابھی آرام کرو، ہم کل جب صبح ہوگی تو تمہارا جواب دیں گے کیا کرنا ہے۔ تو وہ جو 2 قاصد تھے تو جب آئے تو پتہ چلا کہ اس نے خط پاڑ دیا، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ فازا کا کتابی مازق اللہ ملکہ، اس نے میرے خط کے ٹکڑے کیے ہیں، اللہ نے اس کے بدلے میں اس کے ملک کے ٹکڑے کر دیے، جاؤ جا کے اپنے گورنر کو بتا دو کہ تمہارا بادشاہ اب بادشاہ نہیں رہا ہے۔ تو جب وہ خط لے کے وہ قاصد اپنے گورنر کے پاس واپس پہنچے تو ادھر سے اطلاع مل چکی تھی کہ بادشاہ کا جو بیٹا تھا اس بیٹے شہزادے نے اپنے باپ ملک کے بادشاہ کسرا پرویز کو خود ہی قتل کر دیا ہے۔ تو یوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے والے کے ملک کے ٹکڑے ہو گئے اور وہ خود واصل جہنم ہو گیا۔ اسی طرح ایک شخص تھا جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ لکھتا تھا، تو وہ کنجوس کاغذ کی بچت کرنے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جب نام مبارک آتا تھا تو آگے درود نہیں لکھتا تھا، صلی اللہ علیہ وسلم لکھتا تھا، خالی محمد لکھ کے آگے کلام شروع کر دیتا تھا۔ آج بھی بہت سے کتب خانے ایسے ہیں جب کتابیں چھاپتے ہیں تو آگے درود نہیں لکھا ہوتا، تو صرف وہ محمد لکھ دیتا تھا۔ اب اس کے اوپر وبال کیا آیا کہ اتنی سی بے ادبی اس نے کی صرف کنجوسی کاغذ بچانے کے لیے کہ کاغذ بچے گا آگے یہ اتنا لمبا لکھنا پڑے گا، صرف محمد لکھ کے بات ختم کر دیتا، آگے جملہ لکھ دیتا، تو اس کا ہاتھ ہمیشہ کے لیے شل ہو گیا اور اس کا ہاتھ ضائع ہو گیا۔ اسی طرح آج کے دور کے اندر کوئی سواد اوپر لکھ دیتے ہیں، کوئی سواد لام میم سلم لکھ دیتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو ایسی بیماری ہے کہ محمد ہے تو محمد کے شروع میں انگلش میں صرف ایم ڈال دیتے ہیں، اپنا نام پورا لکھتے ہیں، اقبال ہے، آصف ہے، اپنے پورے اسپیلنگ لکھیں گے تو موت یہ پڑتی ہے کہ جب محمد کا نام ہے تو اس کو صرف ایم لکھ دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جس نے تخفیف کی خلیفہ وقت نے اس کے دونوں ہاتھ کٹوا دیے تھے کہ یہ اتنا بدبخت ہے کہ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کے ساتھ درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے کے بجائے صرف خالی سواد لکھ دیا ہے، یعنی اشارہ دے دیا ہے، یا سواد لام عین میم سلام لکھ دیتے ہیں۔ تو یہ علماء کرام نے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے نام کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے کے بجائے خالی اوپر سواد لکھ دینا یا سلام لکھ دینا حرام لکھا ہے، کہ یہ بھی بہت بڑی بے ادبی اور گستاخی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کی، یہ توہین ہے، ایسا نہ کیا جائے بلکہ پورا درود پاک لکھا جائے۔ اور یہ بڑی سعادت کی بات ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ جب جو کوئی مجھ پہ درود پاک لکھے، جب تک وہ درود پاک لکھا رہے گا اللہ کے فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے۔ تو اب ایک مرتبہ کاپی پہ حضور کا نام لکھ کے درود لکھ دیا، اب پتہ نہیں وہ کاپی کب تک سال ہا سال سے محفوظ رہے، تو فرشتے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ تو یوں اگر کوئی ادب کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو
بڑے سے بڑے انعام و کرام سے نوازتا ہے، اور اگر کوئی گستاخی کرے تو گستاخی کا وبال اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پہ ڈالتا ہے، اور وہ ہاتھوں ہاتھ جو ہے اس کو یہ سزا ملتی ہے اور واصل جہنم ہوتا ہے۔ ابو لہب جو تھا، ابو لہب اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی۔ حضور کا حقیقی چچا تھا ابو لہب۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ تبلیغ کے لیے بلایا کہ سارے رشتہ داروں کو اکٹھا کیا، تو حضور نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کو حق بنایا، مجھے رسول بنایا ہے۔ تو ابو لہب جو چچا تھا یہ کہنے لگا کہ تمہاری ہلاکت ہو، تباً لکا، تم نے ہمیں اس کام کے لیے جمع کیا ہے کہ ہمارے اتنے خداؤں کو چھڑوا کے ایک خدا کی تم دعوت دینے کے لیے ہمیں اس لیے جمع کیا ہے، ہماری مصروفیں چھڑائی ہے۔ تو قرآن پاک کی صورت نازل ہوئی اس کی مذمت کے اندر، تبت یدا ابی لہب وتب، اور تو نے تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ کہا، اللہ تمہیں 2 مرتبہ کہتا تبت یدا ابو لہب، تمہارے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گستاخی کے جواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مذمت اس نے کی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بارگاہ سے اس کا جواب دیا۔ پھر کیا ہوا، جنگ بدر کے 7ویں دن اس کے جسم پہ پھوڑا نکلا جو بڑا زہریلا تھا، پھیلتا پھیلتا اتنا بڑا ہو گیا کہ اس مرض کے اندر وہ مر گیا۔ تو جب وہ مرا تو جو سگی اولاد تھی وہ بھی اس کو نہلانے کے لیے قریب نہیں آتی تھی، اور کوئی اس کی لاش کو کفن دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس کی لاش گھر کے باہر 3 دن پڑی سڑتی رہی۔ جب اس کے اندر بدبو پیدا ہونا شروع ہوئی تو کالے حبشی غلام بلائے گئے، وہ بھی ہاتھوں کے ساتھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں تھی۔ انہوں نے لمبی لمبی سوٹیاں لی، تو سوٹیوں کے ساتھ چھڑیوں کے ساتھ اس کی لاش کو یوں گھسیٹتے تھے آگے کو، ایک گڑھے کے اندر پھینک کے، دور سے پتھر پھینک پھینک کے اس کی لاش وہیں پہ اس پتھروں کے نیچے دفن کر دی۔ تو یہ ابو لہب کا اس گستاخی کی وجہ سے یہ انجام ہوا۔ اسود بن مطلب جب نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو دیکھتا تھا تو مستی میں آنکھیں مٹکاتا تھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک مرتبہ اس کی عادت نے بڑی تکلیف پہنچائی۔ حضور نے اللہ کی بارگاہ میں یہ جملے کہہ دیے، اے اللہ یہ جو آنکھیں مٹکاتا ہے تو اس کی آنکھوں کو اندھا کر دے، تو وہ اسی وقت اندھا ہو گیا۔ تو اس کو یہ گستاخی ملی۔ اسی طرح حارث بن قیس جو تھا، یہ بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے بارگاہ میں مذاق کرتا تھا، اول فول بکتا تھا۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے اس گستاخی پہ اس کے اوپر یہ وبال ڈالا کہ جب یہ بولتا تھا تو اس کے منہ سے پخانہ نکلتا تھا، اسی بیماری کے اندر یہ واصل جہنم ہوا۔ تو بہرحال گستاخی کرنے والے گستاخوں کا انجام بڑا عبرتناک ہے۔ ہم لوگ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی گستاخی ہونے پہ بولیں یا نہ بولیں، ہم احتجاج کریں یا نہ کریں، ویسے تو امت کا یہ فرض بنتا ہے۔ حضرت امام مالک سے پوچھا گیا کہ جب کوئی گستاخی کرے تو پھر امت کا کیا حق ہے؟ کہا کہ جب کوئی گستاخی کرے تو پھر امت کو پھر زمین پہ زندہ رہنے کا حق نہیں ہے جب تک وہ گستاخ زمین پہ زندہ ہو۔ یعنی یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ گستاخ گستاخی کرے اور پھر امت رسول بھی موجود ہو، نبی پاک کے غلام بھی موجود ہو، اور زمین پہ پھر دندراتا پھرے؟ تو امت کو پھر زندہ رہنے کا حق نہیں ہے اگر وہ گستاخ زمین پہ زندہ رہے۔ تو یہ آپ نے سیدھا سا سادہ سا فتویٰ دیا۔ تو بہرحال اگر انسان نہیں بھی آتے تو اللہ درندوں کو، جانوروں کو، پرندوں کو اور حیوانات کو، حشرات الارض، ان کی ڈیوٹی لگاتا ہے کہ ان کے ذریعے ان گستاخوں کا انجام عبرتناک کرتا ہے۔ تو بہرحال نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی تعظیم، آپ کا ادب، یہ انتہائی ضروری ہے، ہر فرض سے بڑھ کے اہم فرض ہے، ہم سب پہ لازم ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کا ادب، تعظیم ملحوظ خاطر رکھیں، آپ سے نسبت رکھنے والی ہر چیز کا ادب و احترام کریں، اور اس میں ذرا سی بھی کہیں کوتاہی ہو، کوئی بے ادبی کرے، گستاخی کرے، ہمارے دل دکھنے چاہیے، ہمیں تکلیف اور احساس ہونا چاہیے۔ تو حکمران پارٹی انڈیا کی، جس کا وزیر اعظم مودی، جس پارٹی کا وزیر اعظم بی جے پی، اس کی رہنما نے جو پچھلے دنوں گستاخی کی ہے، انتہائی نازیبا الفاظ ہیں، وہ گھٹیا الفاظ ہم زبان پہ نہیں لا سکتے۔ تو اس کی جتنی پرزور مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ پوری دنیا کے اندر آج جمعۃ المبارک میں احتجاج کیا جا رہا ہے، اور حکومت کی طرف سے بھی، اس کے پلیٹ فارم سے بھی یہ پیغام پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ انڈیا کا ہر لحاظ پہ، ہر سطح پہ بائیکاٹ کیا جائے، اور ان کے ساتھ جس طرح کا بھی احمقانہ، حقیرانہ، ذلیلانہ رویہ ہو سکتا ہے کہ انڈیا کے ساتھ وہ اپنایا جائے، اور اس گستاخ کو پکڑ کے اس کو سزا دی جائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا جو ہم نے سنا، اللہ تعالیٰ یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میں اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی نافوذ عزت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اپنی جان و دل قربان کرنے کی، اور محبت و عزت و عظمت میں قربان رہنے کی ہمت توفیق عطا فرمائے۔